الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. معزز سامعین، آج سے ہم ایک ہفتہ وار ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم انسانی نجات کے قرآنی اصول دیکھیں گے اور قرآن مجید فرقان حمید سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے کہ وہ کون سے اصول و ضوابط اور قوانین ہیں کہ جن کو اگر ہم سمجھ لیں اور ان کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تو ہماری دنیا اور آخرت کے اندر حتمی نجات ممکن ہے. اس حوالے سے یہ ہمارا بحیثیت مسلمان ایک فریضہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی اس رہنمائی کو خود بھی سمجھیں، اس پر عمل بھی کریں اور حاصل کردہ اس رہنمائی کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو سیشن چلے گا ہفتہ وار، یہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر بہتری لے کر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور ہر وقت ہم ہدایت کے محتاج ہیں اور ہمیں اپنے رب سے ہدایت کی دعا ہر دم کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے سامنے کوئی بھی نعمت جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی. اگر ہدایت انسان کو مل جائے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. اس حوالے سے جو ہمارا نقطہ آغاز ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ، وہ میں نے سورۃ العصر منتخب کیا ہے. یہ ہمارا نقطہ آغاز ہوگا اس سلسلے کا. سورۃ العصر مکی صورت ہے اور یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جس کے اندر صرف 3 آیات ہیں، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ صورت جو ہے یہ اولین نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے. مکی صورت ہے یہ، اور یہ قرآن مجید کی سہل ترین، آسان ترین، جامع ترین صورتوں میں سے ایک ہے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ نہ کوئی فلسفے کی کتاب ہے، نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے، بلکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. یہ انسانی ہدایت کا ایک پروانہ ہے، اور یہ جو ہدایت ہے اس کے لیے جو مضامین ہیں انسانی ہدایت کے، اس حوالے سے یہ صورت جو ہے یہ جامع ترین صورت ہے. یعنی اس صورت کے اندر ہمیں ہدایت کے صراط مستقیم کے جو سنگ میل ہیں وہ جامع ترین شکل کے اندر ہمیں اس صورت میں ملتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی کا ایک قول ابن کثیر نے نقل کیا کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی تھی. تو یہ اتنی جامع صورت ہے انسانی ہدایت کے لیے اصول و ضوابط وضع کرنے کے حوالے سے. تو اسی لیے ہم اپنی بات کا جو آغاز ہے وہ اسی صورت سے کریں گے.
سورۃ العصر کے اندر خالق کائنات انسان کو تخلیق کرنے والی ذات یہ فرماتی ہے کہ والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر انسان بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں وعملوا الصالحات اور نیک عمل کریں وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ تو 4 اصول قرآن نے اس صورت کے اندر وضع کیے کہ سارے انسان جو ہیں وہ خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ 4 اوصاف پیدا ہو جائیں۔ وہ اوصاف کیا ہے، کیسے پیدا ہوتے ہیں، وہ آگے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج اس وقت صرف میں آپ کے ساتھ زمانے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ زمانہ کہ جس کی رب نے قسم اٹھائی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ اس زمانے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ زمانہ، یہ عصر ایک بہت اہم چیز ہے انسانی زندگی کے لیے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ زمانہ جو ہے یہ چشمدید گواہ ہے انسان کے ازل سے جو عروج و زوال کی داستان ہے وہ اس زمانے نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے۔ انسان کا گھاٹا اور خسارہ اس زمانے نے اپنی آنکھ سے اس کی عکس بندی کی ہے۔ انسانی تاریخ اور جو زمانی واقعات ہمیں قرآن مجید کے اندر اور دیگر آسمانی صحیفوں کے اندر ملتے ہیں، ان تمام کا چشمدید گواہ یہ زمانہ ہے۔ اور اس زمانے کی قسم کھا کر رب تعالیٰ نے انسان کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ وہ اس وقت کی، اس زمانے کی نزاکت کو سمجھے، کیونکہ انسان کا جو اصل سرمایہ ہے، رأس المال جو ہے، وہ انسان کے لیے وقت ہے، یہی زمانہ ہے۔ اور اس زمانے سے متعلق چند اہم باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ زمانہ جو ہے یہ سرمایہ ہے، اصل سرمایہ انسان کا، جس کو استعمال میں لا کر انسان نفع بخش تجارت کرتے ہوئے نفع بھی اٹھا سکتا ہے اور نقصان بھی اٹھا سکتا ہے۔ لیکن یہ سرمایہ جو ہے اس کو آپ محفوظ نہیں کر سکتے، یہ منجمد نہیں ہے، بلکہ یہ ہر آن بہنے والا سرمایہ ہے۔ یہ ایک وولٹائل سرمایہ ہے، اس کو آپ محفوظ نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ برف کو دیکھتے ہیں کہ جمی ہوئی برف جو ہے وہ ہر آن اور ہر لحظہ پگھلتی جا رہی ہے، اس کو آپ سٹاک نہیں کر سکتے، محفوظ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر کسی برف فروش کی دکان پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ برف فروش اپنی برف کو رکھ کر بیچنے کی بجائے اپنی اس دکان کے باہر کھیل تماشے کو دیکھنے میں مصروف ہے، تو آپ کیا تصور کریں گے؟ آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ جو تاجر ہے، برف فروش ہے، برف کا کاروبار کرنے والا ہے، یہ نقصان کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، کیونکہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کا یہ سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، اور اس کو بیچ کر نفع کمانے کی بجائے وہ فضول کاموں کے اندر اپنا وقت صرف کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ تو انسان کی جو عمر ہے، سرمایہ ہے، بنیادی طور پر یہ بھی ہر آن انسان کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے، جیسے وہ برف پگھلتی جا رہی ہے۔ اور اس عصر کے اندر گزرا ہوا زمانہ بھی ہے، اور اس کے اندر زمانے کی جو گزرنے کی رفتار ہے اس میں ایک تیزی کا ایلیمنٹ اور اشارہ بھی موجود ہے۔ یہ زمانہ جو بیت چکا ہے اور جو بیتنے والا ہے اس میں ہمیں کوئی زیادہ سوچنے سمجھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ زمانہ گزرا ہے، گزر رہا ہے اور گزرے گا۔ تو عقل مند انسان یہاں پر وہی ہے جو وقت پر اپنے اس سرمایہ کو ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس کو تجارت میں استعمال کرتے ہوئے نفع اٹھا لے، اور دنیا کی زندگی، دنیا کا وقت، دنیاوی زمانہ جو ہے اس کی تجارت کرتے ہوئے اپنی آخرت کی ابدی زندگی کا نفع جو ہے وہ کما لے۔
اب یہ زندگی چند روزہ ہے، بڑی مختصر ہے۔ اس مختصر سی زندگی سے نفع اٹھانے کے لیے ہمیں دو باتیں جو ہے ان کو سمجھنا ہوگا، بڑی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس زندگی سے، اس وقت سے، اس زمانے سے نفع وہی انسان اٹھا سکتا ہے جس کی حیات با کمال ہو، جس نے اپنی زندگی مثبت کاموں کے اندر گزاری ہو، قرآن و سنت کی رہنمائی اور اصولوں کے مطابق گزاری ہو۔ دوسرا، صرف ایسا ہی نہ کیا ہو اس نے، بلکہ اس نے بعد الحیات ایک ایسا سلسلہ بھی چھوڑا ہو، موت کے بعد وہ پیچھے اپنے اس دنیا کے اندر ایک ایسا سلسلہ چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے نیکیوں کے اندراج کا سبب بنتا رہے۔ وہ ایسی نیکیوں کا ایک سلسلہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے جو صدقہ جاریہ کی صورت میں اس کے نام اعمال میں مستقل درج ہوتا رہے۔ کیونکہ اگر آپ غور کریں تو انسان کی عمر جو ہے یہ بہت مختصر ہے۔ اوسط عمر جو ہے ایوریج، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہ صرف 60 سال تقریباً بنتی ہے۔ اس میں سے پہلے 15 سال سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے کی عمر نکال لیں، پیچھے 45 سال کا عرصہ بچتا ہے۔ ان 45 سالوں میں سے آخری 5 سال آپ اس شدید بڑھاپے کی عمر کو نکال دیں جس میں انسان جو ہے وہ نہ عبادت کے لائق رہتا ہے، نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس کی اس طرح موجود ہوتی ہیں۔ تو 40 سال کا مختصر عرصہ ہے ہمارے پاس، جس کو استعمال میں لا کر ہم نے آخرت کی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو یہ بڑا مختصر سا پیریڈ ہے۔ اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے، ہمیں اپنے ان 40 سالوں کو بھی اس نہج پہ گزارنا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ ہمارا زندگی کا وہ عرصہ بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس دنیاوی زندگی سے خوش ہو کر ہمیں آخرت کے اندر کامیابی کا پروانہ دے دے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے سلسلے بھی چھوڑ کر جانے ہیں کہ جو ہماری آنکھ کے بند ہونے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا جو اندراج ہے اس کا باعث بنے۔ آنے والے سیشن کے اندر ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو رب تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھا کر یہ فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، وہ خسارہ انسان کا کون سا خسارہ ہے، کون سے انسان خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے بچنے کا کیا طریقہ اور ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔